آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانی اسٹوڈنٹ جو بیرون ملک اسپیشلی یورپین کنٹریز میں جا کے پڑھائی میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا جاننا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر آپ کو ایڈس نظر آ رہی ہوں گی، ایزی اسٹڈی اپرچونیٹیز ان یورپین کنٹریز۔ ان پوسٹ میں یا ایڈس میں ایجنٹس نے یا ان کمپنیز نے یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے ذریعے ایڈمیشن بھی اپلائی کریں گے تو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہے اور آپ کو کسی قسم کا ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان میں موجود کوئی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ ان کے ذریعے پروسیس کروانے سے آپ کا ایڈمیشن 100% کنفرم ہے تو موسٹلی یہ لوگ فراڈ ہوتے ہیں اور غلط طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ یورپین کنٹریز کی سرحد کے ساتھ لگنے والے ممالک جو ہیں وہ یورپ کا حصہ نہیں ہیں، اور نہ ہی یورپ میں موجود سارے ممالک جرمنی، فرانس یا اٹلی کی طرح ترقی یافتہ ہیں۔ یورپ میں وہ کنٹریز بھی ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں ہے، وہ انٹرنیشنلی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ نہیں جانی جاتی ہیں اور نہ ہی یورپین یونین کا حصہ ہے۔ اس لیے یورپ کی کسی بھی ملک میں اسٹڈی کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں خود سے اپلائی کریں۔ دوسری چیز یہ کہ جس یونیورسٹی میں بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کی رینکنگ چیک کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کا ریٹ کیا ہے۔ کوئی بھی ایسی یونیورسٹی جہاں پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن کی کنفرمیشن ریٹ جو ہے وہ 90% سے زیادہ ہے، ایسی یونیورسٹی جو ہیں وہ ویزا مل کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ ویزا مل وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جو کہ معیاری نہیں ہوتے، اور نہ ہی ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے آپ کا جو کریڈٹ ہے کسی دوسری یونیورسٹی میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ یہ یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں یہ سرٹیفائڈ بھی نہیں ہوتی، اور ویزا مل یونیورسٹیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ اسٹوڈنٹ سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ فی کی مد میں اسٹوڈنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پاکستان میں موجود ایجوکیشنل کمپنیز یا نمائندے بھی آپ کو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان کے ذریعے ان یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کریں گے تو وہاں پر آپ کو اچھی ایجوکیشن بھی ملے گی اور آپ کو کام کے مواقع بھی ملیں گے۔ یہی باتیں کہہ کر وہ آپ سے بڑی رقم وصول کرتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی ایجوکیشنل کنسلٹنٹ کے ذریعے کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ چیک کریں گے کیا وہ کنسلٹنٹ یا وہ کمپنی اس یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے اور کیا وہ آپ سے افیلیشن کی فی چارج کر رہی ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ کسی بھی کنسلٹنٹ کی افیلیشن چیک کرنا بہت ایزی ہے۔ آپ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ایجوکیشنل کنسلٹنٹ جو ہیں وہ اس یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کون سے ریڈ فلیگس ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن 100% کنفرم ہے۔ کوئی بھی ایجنٹ جب آپ سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے ایڈمیشن کروانے پہ آپ کا ایڈمیشن 100% کنفرم ہے تو وہ موسٹلی آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ لو اسٹینڈرڈ یا سب اسٹینڈرڈ والی یونیورسٹی میں کروائیں گے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ جو ہیں ہیومن ٹریفکنگ کا حصہ ہوں اور آپ ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہو جائیں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا پر کسی یورپین کنٹری میں چلے جائیں گے تو آپ جتنی دیر مرضی چاہیں آپ کام کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ کلیئر کرتی چلوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا پر اسٹڈی ویزا پر کسی دوسرے ملک اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں تو ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں اور ہر ملک آپ کو مخصوص گھنٹوں تک ایک ہفتے میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ ان مخصوص گھنٹوں سے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کا وہ ایکٹ جو ہے وہ انلیگل کہلاتا ہے اور آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کو ورک پرمٹ مل جائے گا، آپ کو نوکری مل جائے گی اور آپ اس ملک میں رہ سکتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم ختم کرتے ہی آپ کو نوکری، ورک پرمٹ یا بیرون ملک رہائش کی اجازت مل جاتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کچھ ممالک ہیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو جب ان کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں ان کو وہاں پر رہائش کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ بھی کہ قوانین تمام یورپین ممالک کے ایک جیسے نہیں ہیں، تو کسی بھی ملک میں اسٹڈی کے لیے جانے سے پہلے ان چیزوں کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس ملک میں آپ اسٹڈی کی غرض سے جا رہے ہیں کیا وہاں پر اسٹڈی ختم کرنے کے بعد آپ کو رہائش کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ایک اور چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آپ یورپ کے کسی ملک میں بھی جا سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے۔ تمام یورپین ممالک شنجن کنٹریز کا حصہ نہیں ہے، اس کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تو اگر آپ کا ایڈمیشن کسی ایسے ملک میں ہوتا ہے جو کہ شنجن ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے تو آپ اس ملک سے
اپنے اسٹڈی ویزا کے اوپر دوسرے یورپین کنٹریز میں ٹریول نہیں کر سکتے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا ایڈمیشن کسی ایسے ملک یا اسٹیٹ کی یونیورسٹی میں ہوتا ہے جس کا شمار یورپین ممالک کی عالمی لسٹ میں نہیں ہوتا تو وہ یقیناً کسی متنازع علاقے کا حصہ ہوں گے. آپ کے لیے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یورپین ممالک سارے چونکہ ترقی یافتہ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس وہاں پر جاب اپرچونیٹیز ہوں یا مزید جو دیگر سہولیات ہیں وہ بھی آپ کو ایزیلی ان کی ایکسیس اویلیبل ہو. ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ جو کہ یورپ میں یا کسی بھی بیرونی ملک ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو. اس لیے کسی بھی جگہ پر کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جو کہ انٹرنیشنل یا ایڈمیشن لے رہے ہیں اس میں ایڈمیشن لینے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں. آپ کو کسی طرح کی بھی انفارمیشن کی ضرورت ہو آپ ہم سے ہمارے ہاٹ لائن نمبر 0304 111 2123 یا ہمارے ای میل ایڈریس info@mrc.org.pk پر رابطہ کر کے ہمارے کاؤنسلر سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. MRC کاؤنسلر آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں اور یہاں پر میں کلیئر کرتی چلوں کہ MRC کی ساری سروسز فری آف چارج ہیں. میں امید کرتی ہوں آج میں نے آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کی ہے وہ ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی جو کہ بیرونی ملک اسپیشلی یورپ جانے میں انٹرسٹڈ ہیں. اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں.